ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے بعد اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی خبریں زیر گردش ہیں، لیکن ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیل کا حملہ اتنا آسان بھی نہیں، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایران میں جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے درکار صلاحیتیں ہی موجود ہی نہیں ہیں۔ اگر اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو اسے کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے چیلنجز تو دونوں ملکوں کے درمیان طویل فاصلہ ہے۔ اسرائیل اور ایران میں جوہری تنصیبات کے درمیان فاصلہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے درمیان سعودی عرب، اردن، عراق، شام اور ممکنہ طور پر ترکیہ سمیت کئی دیگر ممالک کی فضائی حدود کو عبور کرنا ہوگا، اور ایران پر اسرائیلی حملے کے لیے یقیناً یہ ممالک اس لیے بھی راضی نہیں ہیں۔ ایران پر حملے کا رد عمل عوامی سطح پر شدید ہو سکتا ہے، جس کا کوئی بھی ملک اس حالت میں متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایران پر حملے کی صورت میں ان میں سے کوئی بھی ملک اسرائیلی طیاروں کا سراغ لگا سکتا ہے اور ایران کو خبردار کر سکتا ہے، جس سے اسے دفاع کے لیے تیاری کے ساتھ جارحانہ حملہ کرنے کا بھی وقت مل سکتا ہے۔ دوسرا چیلنج لڑاکا طیاروں میں ایندھن کا ہے۔ اہداف اور پیچھے کی طرف طویل پرواز کے لیے فضائیہ کی فضائی ایندھن بھرنے کی صلاحیتوں کے مکمل استعمال کی ضرورت ہوگی۔ امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس کی ایک رپورٹ کے مطابق غلطیاں یا غیر متوقع تاخیر کے لیے کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹی تکنیکی خرابی یا موسم میں تبدیلی پورے آپریشن اور پائلٹوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے، اور آپریشن ناکام ہونے کے ساتھ ساتھ تباہی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ ایک اور بڑا چیلنج ایرانی فضائی دفاع سے نمٹنا ہے۔ ایران کی جوہری تنصیبات جدید فضائی دفاعی نظام سے محفوظ ہیں، اور چند روز قبل روس نے ایران کو دنیا کے جدید ترین دفاعی نظاموں سے ایک S-400B فراہم کیا ہے، جس نے ایران کے فضائی دفاعی نظام کی صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو آپریشن مکمل کرنے کے لیے قریبی حفاظت کی ضرورت ہوگی۔ ایران کے جوہری اثاثوں کو نشانہ بنانے کے لیے اس حساس نوعیت کی آپریشن کے لیے تقریباً 100 طیاروں کی ضرورت ہوگی، جو لڑاکا طیاروں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسرائیل کو ایران کے کسی بھی جوابی حملے کے لیے درکار ہوگی۔ ان تمام چیلنجز پر اگر صہیونی ریاست کسی نہ کسی طرح قابو پا لیتی ہے تو ابھی اس کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ یعنی ان جوہری تنصیبات کی تباہی ہے۔ ایران کی یورینیم کی افزودگی کی 2 تنصیبات اس قدر بہترین انداز سے محفوظ کی گئی ہیں کہ اسرائیل کے پاس موجود اسلحے سے فضا سے اس پر حملہ قریب ناممکن ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اولی ہینین کا کہنا ہے کہ خلیج فارس کے ساحل پر واقع صوبہ بو شہر میں زیر زمین انتہائی گہرائی میں قائم ایرانی جوہری تنصیبات کو محفوظ چٹانوں اور کنکریٹ کی تہوں سے محفوظ کیا گیا ہے، جس کو ایک بڑے پہاڑ کی گہرائی میں بنایا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو فضا سے تباہ کرنا ممکن نہیں۔ اس طرح کی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے خصوصی بم کی ضرورت ہوتی ہے جو 10 میٹر گہرائی چٹانوں اور کنکریٹ کی دیواروں میں داخل ہونے کے بعد پھٹ سکے، اور اسرائیل کے پاس اس قسم کی انتہائی گہرائی میں گھسنے والے بم نہیں ہیں۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ واحد غیر روایتی ہتھیار جو اس کام کو انجام دے سکتا ہے وہ ہے میسو آرڈیننس پینیٹریٹر GBU-57AB۔ یہ 6 میٹر لمبا اور 14 ٹن وزنی گائیڈڈ میزائل ہے جو پھٹنے سے پہلے 60 میٹر تک گہرائی میں داخل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ اسرائیل کے پاس اس ہتھیار تک رسائی ہے یا اسے استعمال کرنے کی صلاحیت ہے، اور اگر اسرائیل اس کو حاصل کر بھی لیتا ہے تو بھی اسرائیل کے موجود لڑاکا طیارے F-16، F-15 اور F-35 اپنے سائز اور وزن کی وجہ سے انہیں لے جانے کے قابل نہیں۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ایک سابق محقق کا دعویٰ ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اسرائیل B-2 اسپرٹ جیسا امریکی اسٹریٹجک بمبار لڑاکا طیارہ حاصل کر سکے جو اس طرح کے بمباری بم گرانے کے لیے درکار ہے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت کی عدم موجودگی میں اسرائیل متبادل آپریشنز پر غور کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی محدود آپریشنز ہیں۔ اسرائیل خفیہ اور سائبر کارروائیوں کے ذریعے تنصیبات کی سرگرمیوں میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے، جیسے کہ اسرائیل ماضی میں اس علاقے میں صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکا ہے۔ 2010 میں اسرائیل اور امریکہ نے مبینہ طور پر سٹکس نیٹ وائرس کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے جوہری پروگرام کو مؤخر کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ 2021 میں ایک منصوبہ بند بجلی کی ناکامی نے نیٹنز کے اندرونی پاور سسٹم کو نقصان پہنچایا تھا، لیکن یہ اقدامات ایرانی پروگرام کو روکنے میں ناکام رہے۔ تمام چیلنجوں اور حدود کی روشنی میں ماہرین ایک واضح نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایران کی اہم جوہری تنصیبات کو نمایاں طور پر نقصان پہنچانے کے لیے جس پیمانے کی طاقت درکار ہے، اس کے لیے امریکی حمایت کی ضرورت ہوگی،
اور فی الحال امریکہ اپنے ملک میں ہونے والے انتخابات، روس اور یوکرین کی جنگ، چین سے اقتصادی اختلافات اور مشرق وسطیٰ میں اس کے متعدد ڈاڈوں میں موجود ہزاروں فوجیوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر اسرائیل کے لیے تمام صلاحیتیں فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور امریکی حمایت کے بغیر اسرائیل کے سامنے آپشنز انتہائی محدود ہیں۔ اسرائیل کے لیے ایک آزادانہ حملے میں کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں اور خطرات بہت زیادہ ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا